ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس سے ہم سب اپنے لیے کچھ پیغام، کچھ لیسن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پیغام قرآن کی طرف جائیں، قرآن کا ایک خوبصورت واقعہ اور اس کا میسج آپ تک پہنچائیں، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ نشستیں، وہ محفلیں، وہ حلقے مغفرت کے حلقے ہیں، وہ مغفرت کی گیدرنگز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جب دوست مل کر بیٹھیں تو ذکر اللہ کچھ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور یہ برکتیں حاصل کریں۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی ناظرین کہ اچھے بندوں کی صحبت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو اپنی گیدرنگز چیک کرنی ہے، اپنا فرینڈ سرکل چیک کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے بندے کی جو صحبت ہے نا، وہ عطر والے کی دکان کی طرح ہے، پرفیوم شاپ کی طرح ہے۔ آپ پیسوں سے عطر خریدیں نہ خریدیں، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے، سیمپل پھر بھی لگا دیا جاتا ہے، یعنی بینیفٹ ہی ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ لیکن جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ذرا اگلا پارٹ سنیے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی صحبت ایسی ہے، ان کا قریب جانا ایسا ہے جیسے آپ لوہار کی دکان پہ چلے جائیں۔ کپڑے کتنے ہی بچا لیں، لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ کپڑوں میں سوراخ کر ہی دیتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، وہ پیتے ہیں، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں، میں تو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں ناظرین، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں ان جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں جانے سے مغفرت کی خیرات مل جائے، ان نیک لوگوں پر رحمتیں برسے اور اس کا حصہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ حدیث کا پیغام بھی آپ کو دینا تھا، اور اب چلتے ہیں پیغام قرآن کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے اور بڑا ہی انوکھا ہے، قبولیت دعا کا مقام۔ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے۔ چندی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟
تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی۔ بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا، جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا کمال کی بات ہے۔ اب آئیے اس خوبصورت واقعے کو رب عز و جل نے قرآن پاک میں خود کیسے بیان فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 39 میں موجود ہے۔ تلاوت قرآن سنتے ہیں، ترجمہ قرآن سنتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ کمال کا واقعہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی، بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا، اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا۔ اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے
کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی. تو جب قرآن ذکر کر رہا، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں، تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین. اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا، ہنڈریڈز مائلز دور تھا اور بہت بڑا تخت تھا. مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے. مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے، تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں تو وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے اور برکت والی جگہ ہے. صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے. اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے، ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اب اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا ہوں، اب میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو. ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگیں، اس کی بارگاہ میں گر گڑائیں، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک فزیکل، ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ اس سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی اور وہ سمجھے گی کہ اب یہ راستہ بلاک ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا نا، پہاڑ جو اس کے سامنے تھا حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب نارمل، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. اب سمجھنے کی کوشش کریں، جو پرابلم میں اور آپ فیس کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے آ جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں ناظرین، یہ حرام موت ہے.
دیکھیں میری اس ایگزامپل کو پھر سمجھیے گا. وہ سیب چونٹی کے لیے پہاڑ تھا, ہمارے لیے نارمل سیب تھا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے وہ ہمارے لیے پہاڑ ہے, امپاسبل ہے. اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے کرم فرمانا ہے, نگاہ رحمت فرمانی ہے اور یہ پرابلم سالو ہو جانی ہے. تم مایوس نہ ہو, مانگے رب سے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہم مانگنے والے تو بنے نا. ہاں اس کی کچھ آداب ضرور ہیں, دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں. آپ ان وجوہات کو دور کر دیں, ان ریزنز کو ختم کر دیں, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار بڑا امپورٹنٹ سوال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. میرا خیال ہے آپ سارے جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں آپ بھی بننا چاہتے ہیں, میں بھی بننا چاہتا ہوں. دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے. بڑا خوبصورت کوسچن تھا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑا آنسر نہیں دیا, کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پھر اس کے بعد تم کورس کرو, جب جا کے تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. نہیں, جسٹ ون لائنر آنسر, ایک جملے میں جواب دے دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے, اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حلال کمانا شروع کر دو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب سوچ لیجئے ناظرین, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حرام کما کر توقع رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی. رشوت کا کام کرنے والا کیسے سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا, ملاوٹ کر کے کاروبار کرنے والا, کسی کا مال دبا لینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتا ہے میری دعا قبول ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں, روزی حلال کیجیے. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, روزی نارملی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ علم دین بھی نہیں ہے, نہ کسی سے پوچھنا ہم گوارا کرتے ہیں کہ یار ذرا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ حضور چیک کر لیں میری روزی ٹھیک ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا. کہیں نہ کہیں سے ایک سوراخ کے ذریعے سمجھ لیں اور ڈراپ بائی ڈراپ حرام ہمارے کاروبار میں شامل ہوتا ہے اور سارے مال کو گندا کر دیتا ہے. تو پلیز اپنے کاروبار کو کسی صحیح مفتی صاحب سے, عالم دین سے چیک کروا لیجیے. کوئی بات نہیں, ایک بار چیک کروا لیجیے. وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو آپ کا اطمینان ہو جائے گا, اور وہ کہیں کہ یہ والا طریقہ چینج کر دیں تو چینج کر دیں, تاکہ روزی تو حلال ہونا. حرام کیوں کمائیں ہم؟ اللہ رازق ہے, وہ حلال دینے والا ہے. تو اپنی روزی پاکیزہ کر لیں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور دعا جب بھی مانگے نا ناظرین, بڑے یقین سے مانگے. تذبذب سے, ہیزیٹیشن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. لوگ دعا کرتے ہوئے سوچتے ہیں چلو کر لیتے ہیں ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے, قبول نہیں ہوں گی, پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس کانسیپٹ کے ساتھ دعا کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, گاؤں والے بڑے پریشان تھے, قحط تھا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے گاؤں والے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں, جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں, دعا استسقاء کہتے ہیں, بارش کی دعا. سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا, مگر ساتھ اپنے ساتھ وہ چھتری لے کر آیا, امبریلا لے کر آیا. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے, کئی ماہ گزر گئے, ایک قطرہ پانی نہیں برسا, آج بھی بادل نہیں ہے اور آپ چھتری لے کر آئے. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا. نوجوان کہتا ہے جس رب سے مانگنے آئے ہیں اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اور آج قبول ہونی ہے دعا تو بارش میں بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا؟ سوچئے, وہ بلیف تھا, وہ یقین تھا. کتابوں میں لکھا ہے دعا ہوئی, موسلا دھار بارش ہوئی, سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا اور نوجوان چھتری کے سائے میں واپس گیا. یہ بلیف ریکوائرڈ ہے, یہ یقین درکار ہے. جب اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین اور فوکس ہوگا نا کہ میرا کریم ضرور عطا فرمائے اور وہ ضرور دے گا. بس اصل چیز ہے ادب کے ساتھ, التجا گڑ گڑا کر ہو, کنیکٹیوٹی کے ساتھ مانگیں, ضرور کرم ہوگا. تو ناظرین, آج کی اس خوبصورت پیغام قرآن سلسلے میں ہمیں ایک اور پیغام جو ملا کہ مایوس نہیں ہونا ہے, دعا پر یقین رکھیں اور دعا دل و جان سے کریں. دعا عبادت ہے, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور ہم سارے جہان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں پرابلم میں, رب کے پاس نہیں جاتے. رب کے پاس جائیں, سجدہ کریں, خوب دعائیں کریں, وہ رب کریم
ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے پیغام قرآن کا وقت ختم ہوا، ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ تعارف قرآن میں ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں، اور آج تو اس سورت کا تعارف بیان کرنا ہے جس سے ہم سبھی کو بڑی محبت ہے، جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ جی ہاں، عروس القرآن سورہ رحمان۔ آج سورہ رحمان کا تعارف سننا ہے۔ سورہ رحمان یاد رہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1663 حروف ہیں، 1636 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمان سے کی گئی۔ سورہ رحمان کے فضائل سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن اور زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں اور اس کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 بار 31 ٹائم ارشاد ہوئی، اور اس سے صورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ان صورتوں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، اس کی تلاوت ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ نمبر 3، تیسری فضیلت، اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا، اور سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعی سورہ رحمان پڑھیں تو بندہ ایسا لگتا ہے رب کی رحمت کے دریا میں گویا تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں، نیز اس میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت کو اس کی تعلیم دینے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد چاند، سورج، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، میٹھے اور خاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ کیا بات ہے سورہ رحمان کی۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے سلسلے کا اختتام قرآن پاک کی دلہن، قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان کی تلاوت سے کریں۔ آئیے قرآن پاک کی اس عظیم سورت کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے، سر جھکائیے، اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں تیرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سورہ رحمان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن،
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں. تفسیر نور العرفان میں ہے سبزے اور درختوں کے سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں یا واقعی سجدے کر رہے ہیں. ان کے سجدے ہماری عقل و سمجھ میں نہ آئیں. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں دریا میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض
كل يوم هو في شأن. اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ بتایا گیا کہ وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ۔ تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی بروز حشر دنیا کے کام سب بند ہوں گے، صرف حساب ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس روز فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے، ان کی صورتیں دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سوال دوسرے وقت میں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے
اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ لعل اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نہایت سبزی سے سیاہی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں عورتیں ہیں عادت کی، نیک صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان سے پہلے انہیں نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی
کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. صدق اللہ العظیم.